ہے جنت کا بس ایک زینا مدینہ مدینہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ حاضر شہر چھندواڑہ کے معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، شورائے اسلام، سادات کرام، اور ہمارے سامنے بیٹھا ہوا دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لایا یہ سنی جنتی حنفی بریلوی بھائیوں کا عظیم الشان مجمع، آئیے ہم اور آپ خلوص دل کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی مجھے علماء زیادہ ایکٹیو دکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے۔ عام طور سے ہوتا ایسا ہے کہ مولوی صاحبان اسٹیج پہ بیٹھ کے پان خوری یا آپس میں باتیں یا اپنے ایک دوسرے کے مسائل شیئر کرتے ہیں، چونکہ تقریر ان کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن آج یہاں علماء زیادہ ایکٹیو ہے، مستعدی کے ساتھ سن رہے ہیں اور ماشاء اللہ وقتاً فوقتاً داد بھی دے رہے ہیں۔ جی، مجھ سے پہلے مولانا فخر الدین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شہر ناگپور سے فقط مجھ سے ملنے کی غرض سے آئے تھے، تو بیچاروں کو کافی ویٹ کرنا پڑا، میں سو رہا تھا، پھر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میری خواہش ہے، ایک زمانہ ہوا آپ کی تقریر سنے ہوئے، اچھا بولتے ہیں آپ، تو کچھ دیر آپ کا خطاب ہو جائے۔ تو بہرحال وہ تشریف لائے، انہوں نے خطاب کیا، خطاب کا کچھ حصہ میں نے بھی سنا اور آپ نے پورا خطاب سماعت فرمایا۔ تو جتنی گفتگو انہوں نے کی ہے میرے خیال سے سبھی ضروری باتیں، اہم باتیں، دور موجودہ میں دل کو لگنے والی، عقلوں کو کھولنے والی، ذہنوں کو کشادہ کرنے والی بہت ہی حسین گفتگو انہوں نے فرمائی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ وہ فرمودات، ارشادات، پیشین گوئیاں جو قیامت سے قریب قریب ہونے والی ہے، جوتے کا تسمہ بات کرے گا، ران بات کریں گی، فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، وہ چیزیں انہوں نے بتا کر اس کی نظیریں بھی پیش کی کہ اس دور میں ایسا ہو رہا ہے، اور انہوں نے بہت سارے خطرات سے امت کو آگاہ بھی کیا کہ چیٹ جی ٹی پی ہو یا اے آئی ہو، یہ چیزیں کچھ حد تک انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ بھی ثابت ہونے والا ہے، جیسا کہ اس کے بنانے والے خود اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر، خاتم الانبیاء ہونے پر، آخر الانبیاء ہونے پر انہوں نے بہترین عقلی اور نقلی دلائل، یعنی جو لکھے گئے ہیں نقلی، وہ دلائل انہوں نے پیش کیے، اور اخیر میں جاتے جاتے انہوں نے تمام سنیوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت
الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا وہ شعر جو ہمارے عقیدے کی ترجمانی احادیث و قرآن کی روشنی میں کر رہا ہے، وہ شعر سنا کر ایک ذہن آپ کو دیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے ساتھی ہیں رفقا ہیں، حضور کے جتنے بھی ساتھ والے ہیں، ان کے بارے میں بدگوئی کرنا، بد کلامی کرنا، کسی ایک کو ٹارگیٹ کرنا اور سب کو ماننے کا دعویٰ کرنا، یہ دعویٰ بھی بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کر کے بتایا کہ جیوس یہودی جو حضور علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اللہ اس دشمنی کے بدلے ان سے فرما رہا ہے کہ تم تمام ملائکہ کے، نبی کے، خود اللہ تعالی کے دشمن ہو۔ غرض کے بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی۔ اب مجھے کیا تقریر کرنا ہے یہ تو میں ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہوں۔ چھندواڑے میں آیا تو آنے کے بعد ملاقات تو بہت لوگوں سے ہوئی، کئی نئے چہروں کی مجھے زیارت ہوئی، تو جو آ رہا ایک ٹاپک تھما کر جا رہا، اس پر بولنا ہے، اس پر بولنا ہے، اس پر بولنا ہے۔ پھر معلوم پڑا کہ پہلے پوسٹر کچھ اور چھپا تھا، پھر کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے پوسٹر دوسرا چھاپا گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو چھپا لیکن لوگوں میں شیئر نہیں ہوا اس پر آپ کو بولنا ہے۔ پھر وہیں لوگوں کا آپس میں اختلاف بھی ہو رہا ہے، جیسے علماء کا مسائل میں اختلاف ہوتا ہے تو جہلا کا بھی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، بولے نہیں اس پر نہیں، اس پر زیادہ بولنا ہے۔ تو میں نے کہا ایک کام کرتا ہوں، جیسے قوال صاحب سب کی فرمائش پوری کرتے ہیں، شاعر لوگ ایک ان کی طرف سے، ایک ان کی طرف سے، ایک ان کی طرف سے، تو تھوڑا تھوڑا میں بھی سب کو فیض دے دیتا ہوں۔ میرے خیال سے پچھلی بار 4 مہینہ ہو رہا یہاں آیا تھا، یہی دور تھا لگ بھگ، تو اہل بدعات کو، تعزیہ داروں کو میں نے ایک اچھا پیغام دیا تھا، اور مجھے امید قوی ہے کہ ان میں سے بہت سو کی اصلاح ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت دیگر عناوین پر میری گفتگو نہیں ہو سکی، تو آج موقع ملا تو میں بہت دیر سے کنفیوژن کا شکار تھا، کیا بولوں کیا بولوں، تو پھر ایک آیت کریمہ ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا، ویسے تو یہ کرائے کی ہے، لیکن اس وقت جب یہ اسٹیج پر لگی ہے اور اسے منبر نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور جب میں اس پر بیٹھا ہوں تو اس بیٹھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہاں ہر کوئی آ کر بیٹھ کر مسلمانوں سے خطاب نہیں کر سکتا ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص قسم کا کورس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، علماء کی جماعت اسے یہ اتھارٹی دیتی ہے کہ تمہیں یہاں بیٹھ کر یہ بات کرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا مجمع جو دور و دراز سے اور خود اس شہر سے اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے نرم نرم بستر کو قربان کر کے اس ٹھنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، میں تو فوکس کے سامنے ہوں، مجھے تو کچھ گرمی مل بھی رہی ہے، آپ کو کتنی ٹھنڈی لگ رہی ہوگی مجھے اس کا احساس ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو لوگ یہاں آئے، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں انہیں اللہ و رسول کی حق والی باتیں، سچ باتیں، جو ان کا سچا پیغام ہے وہ ان تک پہنچاؤں۔ اور میں جانتا ہوں تقریر کے بعد سب خوش ہوں، سب میری واہ واہی کریں، ایسا تو کبھی پاسبل ہے ہی نہیں۔ بہت سو کے منہ اتریں گے، بہت سو کے چہرے بگڑیں گے، بہت سے کل تبصرہ کریں گے، ایسا نہیں، ایسا بولنا چاہیے تھا، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی۔ مگر میں یہ کہتا ہوں یہ ساری باتیں جانے کے بعد ہی کیوں ہوتی؟ بندہ بمبئی سے تمہارے پاس چل کر آیا ہے، بیٹھا ہے، اور تم خود بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر کاہے کے لیے اتنا بھانگڑ پالتے ہو؟ سامنے بندہ بیٹھا ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، یا مان لیجئے مناظرہ کرنے ہی کا آپ کا شوق ہے اور آپ کا شوق کسی طرح مٹ نہیں رہا ہے، تو الحمدللہ میں موجود ہوں، آ جائیے سامنے، سوال و جواب کا سلسلہ ہو جائے۔ بہت اچھا، یا رسول اللہ، سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا، ہنسی ممبئی والا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں بیٹھے ہوئے
پکے سنی بریلوی میں جانتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے کچھ سلے کلی ٹائپ کے بھی لوگ ہیں، جدھر ڈم ڈم ادھر ہم نرنا مادی حیدرآبادی، جدھر بوجھا ادھر سو جا، مطلب دونوں ناؤ میں پیر رکھیں گے، سوچیں گے سفر آسانی سے کٹے گا، لیکن جب دونوں کے راستے جدا ہو جائیں گے تو بیٹا بیچ میں سے تو چر جائے گا۔ عجیب مزاج کے لوگ ہیں۔ تو دو ہو گئے، ایک تو پکے سنی بریلوی ہے جن کی بریلویت میں کوئی شک نہیں ہے، سنیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرے ہو گئے سب کے لیے ہمدردی رکھنے والے اپنے دلوں میں، اور میں جانتا ہوں یہاں پر عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے بھی بہت ہیں۔ پچھلی بار ان کی ٹھکائی نہیں ہوئی تو ان کی پیٹھ کے اندر بھی بہت کیڑا کاٹ رہا ہے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت کچھ فیض ہم کو بھی دے دیں، تو گھبراؤ مت بیٹا، تم کو بھی بھرپور ملے گا آج۔ اور تیسرے وہ لونڈے لفاڑے ہیں کہ جو انٹرنیٹ پر دین سیکھ کر مرزا پلمبر کو، ڈاکٹر مجلس القادری کو یا اور بھی دیگر پیروں کو سن کر صحابہ کے لیے دل میں بغض پالے ہوئے ہیں، ان کے دل صاف نہیں ہے، دل ان کے کالے ہو چکے ہیں۔ مولانا نے بھی بہت بہترین پیغام دیا، اگر اسی کو سمجھ لیتے تو ہوشیار تو ایک بات، بے وقوف کو ساری رات۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ہوشیار ہیں، ہے نا؟ تو تقریر ختم کر دوں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہوشیار کو ایک بات۔ اچھا، ہوشیار کو تفصیل بتانی پڑتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس میں کچھ وہ بھی ہے کہ جو صحابہ کے لیے دل میں بغض پالے ہوئے، اس میں کچھ وہ بھی ہے کہ جنہیں صحابہ کے حوالے سے تو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن دین سے وہ قریب بھی نہیں ہے، اور نئی نئی بدعاتیں جو لانچ ہوتی ہے اس کے اندر وہ انوالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا بہت سارے پیران کرام بھی آج آئے ہوئے ہیں، ان پیروں کے پیچھے لگ کر عقیدت میں، محبت میں، دین کے نام پر، نسبتوں کے نام پر، بزرگان دین سے تعلق کے نام پر حقیقت میں وہ گمراہیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان سبوں کے حوالے سے مجھے بولنا ہے، تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں عظمت صحابہ کے حوالے سے اپنی بات کروں۔ مولانا نے بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ میں نے سنا یہاں آس پاس میں کوئی محقق صاحب ہیں جو رات میں اٹھ کر کتاب لکھتے ہیں اور کرتے کی جگہ پاجامہ پہنتے ہیں، تو وہ صاحب حضرت امیر معاویہ پہ چند اعتراضات قائم کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کتاب لکھنے کی، پریس میں ڈالنے کی، لوگوں کو پڑھنے کی آپ زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کے دماغ میں امیر معاویہ کو لے کر کوئی بات بیٹھی ہے تو بندہ یہاں موجود ہے، کل بالا گھاٹ کے اندر ہوں، پرسوں گوندیا کے اندر ہوں۔ اگر میرے جانے کے بعد مناظرے کی کیفیت بنتی ہے تو بعد میں بلا لیجیے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے جو ممبران ہیں، خاص طور سے محمد عمر، ان حضرات سے رابطہ کر لینا، میں پلٹ کے انشاءاللہ چھندواڑا آ جاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ کو لے کر آج بہت سارے لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، آج لوگوں کو امیر معاویہ میں کمیاں نظر آ رہی ہے، خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت علی اور ان کے بیچ جو کچھ معاملات ہوئے، مجھے ایک بات بتائیے، ایک گھر میں 4 برتن ہوں تو وہ آپس میں کھنکتے ہیں کہ نہیں کھنکتے ہیں؟ یقیناً آواز پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ جن کا دور ایک ہے، زمانہ رسالت کے لوگ ہیں، ان میں آپس میں اگر کسی بات کو لے کر کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو علماء فرماتے ہیں ان کے مشاجرات میں پڑھنا یہ عام لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے، اس میں پڑھنا حرام ہے، اس کا تذکرہ کرنا حرام ہے۔ صحابہ کرام کی جنگوں کے بارے میں تذکرہ کرنا حرام ہے، لیکن افسوس آج کل کچھ خانقاہوں نے، کچھ پیر صاحبوں نے جو خود شریعت سے بیزار ہیں، جن کا نفس موٹا ہے، شریعت کی پابندیاں جن کو اچھی نہیں لگتی ہے، جو لوگوں کو نماز روزے کے بغیر جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، حرام کھانے والوں کے یہاں رکتے ہیں، سود خوروں کے یہاں رکتے ہیں، جن کا کاروبار شراب کا ہے یا غنڈہ گردی کرنے والے ہیں، چتر پیر صاحب ان کے یہاں قیام فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بغیر نماز، بغیر روزہ، بغیر کسی پابندی کے ڈائریکٹ جنت کی ٹکٹ بانٹتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے لوگ بھی آسانی چاہتے ہیں،
اب یہ سیठ صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ چٹیا سرکار، یہ لٹیا سرکار، یہ ٹامک ٹنیا سرکار، یہ 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والے، یہ رنگ برنگی کپڑے پہننے والے، موٹی موٹی مالائیں ڈالنے والے، اور یہی جب مر جاتے ہیں تو انہی کا عرص پاک ہوتا ہے، اور 1-2 دن نہیں 10-20 دن عرص پاک چلتا ہے۔ فلاں دن سنتلے مالی ہوگا، فلاں دن گھوڑوں کی ریس ہوگی، فلاں دن سانڈوں کی لڑائی ہوگی، فلاں دن جو ہے چادر پوشی ہوگی، ایک دن لنگر ہوگا، ایک دن محفل سما ہوگی، اور ایک دن قوالی کا جنگی مقابلہ ہوگا۔ اہل سنت جتنا پیسہ عرصوں پر پھونک رہے ہیں، اللہ کی قسم ان پیسوں سے اچھے مدارس قائم ہو سکتے ہیں، یونیورسٹیز بن سکتی ہے، لائبریری بن سکتی ہے، ہماری قوم کی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہے، جو بچے ایجوکیشن کے لیے ترس رہے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم دلائی جا سکتی ہے، مساجد تعمیر ہو سکتی ہے۔ افسوس مسجدیں بوسیدہ ہو رہی ہیں، مزارات سنگ مرمر کی بن رہی ہے، اور مزار بھی ان کی بن رہی ہے جو چرس پھونک پھونک کے، گانجا پھونک پھونک کے، چاندی کے چلم میں گانجا پھونک کر صحابہ پر بکواس کرتے ہیں۔ جب یہ حرام زادے مرتے ہیں تو انہی کی مزار بنتی ہے، سنگ مرمر کی عالی شان گنبد اور بہترین دھونی دی جا رہی ہے، عطر کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے پیر صاحب کی مزار پہ کیا روحانی سکون آ رہا ہے۔ ابے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے تو سکون نہیں آئے گا، ذرا قبر کھول کے دیکھ، اللہ کی قسم اگر صحابی کے گستاخ کی ہڈی بھی سلامت رہی قبر میں تو کلیم حنفی کو تم چوراہے میں زندہ لٹکا دینا۔ کیا بات ہے زندہ باد۔ اے بستی والوں، تمہاری نگری میں رضا کے شیر آئے، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ انگریز کے منحوس قدم ہندوستان میں پڑتے ہیں، یہاں فقط 2 ہی فرقے تھے، اہل تشیع اور اہل السنہ۔ اہل السنہ کے اندر 2 ہی مذہب مسلک کے ماننے والے تھے، دونوں سنی تھے، فقہی مسلک الگ تھا، ایک ساحلی علاقے میں شواقے اور پورے ہندوستان میں حنفی، کل ملا کر ایک اہل سنت اور ایک شیعہ۔ یہ انگریز کا دماغ تھا کہ اس نے اہل سنت میں کئی فرقے پیدا کر دیے، دیوبندیت انگریزوں کی پیداوار ہے، اہل حدیثیت انگریزوں کی پیداوار ہے، منکرین حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے، غامدیت انگریزوں کی پیداوار ہے، قادیانیت انگریزوں کی پیداوار ہے۔ جب یہ کئی فتنے اس نے بنائے تو اس نے پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے بنوائے، علماء کے ذریعے بنائے، قرآن و سنت کے جانکاروں کے ذریعے بنائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ گاؤں گاؤں، نگر نگر، ڈگر ڈگر، قریا قریا، بستی بستی، دکان دکان، مکان مکان جا کر جو تبلیغ کرنے والے، چلت پھرت کرنے والے، یہ عقل کے اندھے، شکل کے گندے دیو کے بندے ہیں، جو 40 دن کا چلہ اور 4 مہینے کی جماعت اور 3 دن کی جماعت میں جاتے ہیں اور علاقے میں گشت کرتے ہیں، فضول اعمال کا درس کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوبندی جماعت کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دیوبندیت کا پودا انگریز کا لگایا ہوا ہے۔ انگریز بڑا شاطر، بڑا دماغ والا، کہ جب اس کے منحوس قدم ہندوستان میں پڑے تو مسلمان ان سے جنگ کرتے تھے، انہیں کھدیڑتے تھے، انہیں مارتے تھے، ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ انگریز نے بیٹھک کی کہ آخر یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، آدھی رات کو ہماری چوکیاں جلا دیتے ہیں، ہمارے محلوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہ مسلمانوں میں اتنا جذبہ کیوں ہے؟ تو اسے معلوم پڑا کہ ان کے نبی نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے۔ انگریز نے سوچا کیوں نہ میں جہاد کو منسوخ کر دوں، جہاد کی فرضیت کو ختم کر دوں۔ تو انگریز نے دماغ لگایا یہ کام کسی مولوی کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے، اگر مولوی کہے کہ جہاد حرام ہے تو قوم نہیں مانے گی، نبی نے کہا ہے جہاد فرض ہے، تو جہاد کو ختم کرنے کے لیے مجھے کوئی نیا نبی پیدا کرنا پڑے گا۔ لیکن مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آنے تھے آتے رہے، لیکن جب تخت نبوت پر آمنہ کا لال بیٹھ گیا تو اللہ نے، اس کا ایکو کم کرو یار، اللہ تعالی نے جناب
محمد الرسول اللہ جب تخت نبوت پر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور کے آنے کے بعد کسی بھی معنی مفہوم کے لحاظ سے کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ عطائی نبی، نہ خطائی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، نہ ایک پہلو سے نبی، نہ ایک پہلو سے امتی. یہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص نے محل بنایا، بڑا خوبصورت محل ہے، پورا تیار ہو گیا، صرف ایک اینٹ رکھنے کی جگہ باقی تھی. تو لوگوں کو اس نے بلایا کہ بتاؤ یہ محل کیسا ہے. ہر ایک نے تعریف کی، لیکن یہ بھی کہا کاش یہ اینٹ رکھ دی جاتی تو محل پورا ہوتا. حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء آتے رہے، محل نبوت کی تعمیر ہوتی رہی. جب ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اللہ نے مجھے بھیج دیا. میں آخری اینٹ ہوں جس نے محل نبوت کو مکمل کر دیا. اب جب نبوت کا محل مکمل ہو گیا تو مسلمانوں بتاؤ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ پیچھے والوں ٹھنڈی کا اثر زیادہ ہو گیا. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ رسول حضور کے آخر الانبیاء ہونے پر قرآن کی کئی آیتیں اور 200 صحیح حدیثیں موجود ہیں؟ چھندواڑہ والوں آنکھیں کھولو، بہت کتنے ہو گئے. تم تو ایک دو دیکھ رہے ہو، بمبئی میں پورے مل جائیں گے آپ کو، اور انٹرنیٹ پر تو بہت سارے مل جائیں گے جو صرف انٹرنیٹ کی حد تک ہی فالوورز ریئل میں ہر شہر میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ موجود ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن جس تبلیغی جماعت کو آپ بہت نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، روزہ رکھتا دیکھتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتا دیکھتے ہیں، نمازیں پڑھ کے ماتھے پر 5 روپے کا سکہ بنا لیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر چلت پھرت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقت ہو جاتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اس تبلیغ جماعت سے ہمارا اختلاف نماز پر نہیں ہے، نماز کے مسائل پر نہیں ہے، روزے اور حج تسبیح وہ تحلیل پر نہیں ہے، چلت پھرت پر نہیں ہے، درس پر نہیں ہے، گشت پر نہیں ہے. ہمارا ان سے اصل اختلاف ہے کہ جن اکابرین کے مشن کو لے کر تم چل رہے ہو ان اکابرین میں ایک مولوی قاسم نانوتوی نے انگریزوں کے حکم پر ایک کتاب لکھی ہے. آن لائن سرچ کر لو، کتاب کا نام تہذیب الناس ہے. اس میں 3 جگہ حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار ہے. چھندواڑہ کے دیوبندیوں، عبادت کی دھوس ہم کو مت دکھاؤ. پہلے بہت بڑا چرسی تھا، گنجیری تھا، دارو پی کے گٹر میں گرتا تھا. اب ماشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت لے کے چل رہا ہے. تمہاری نمازیں تمہارے بابا ابلیس سے زیادہ نہیں ہے جس نے 6 کروڑ سال زمین پہ کوئی حصہ باقی نہ رکھا. 7 آسمان اور 7 زمین جس کے سجدوں سے بھر گئی، جنت میں فرشتوں کے ساتھ گھومتا تھا. جب اللہ نے ایک نبی کے تعظیم کی بات فرمائی تو اس نے کہا کہ میں اس نبی کو سجدہ نہیں کروں گا، تعظیم نہیں کروں گا. قرآن کہتا ابا واستکبر وکان من الکافرین. نکل جا کے تو کافر ہو گیا. ذرا بتائیے، جناب آدم کی بارگاہ میں اکڑ گیا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا. آدم کی نبوت بھی میرے آقا کا صدقہ ہے اور سارے انبیاء کی نبوت میرے آقا کا صدقہ ہے. اس نبی کی بارگاہ میں دیوبندی جماعت کے امیر اور دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر مولانا قاسم نانوتوی نے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے. میں جانتا ہوں تم اسی محلے میں رہتے ہو، تمہارا یہاں مدرسہ بھی بن رہا ہے. جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، کیا ہوتا ہے مولانا؟ نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ لو. اتنی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو احسان نہیں کر رہا ہے نماز پڑھ کر. نماز پڑھ کر اس کی حفاظت کرنا یہ بڑی بات ہے.
تو نماز پڑھ کا احسان کس پہ کر رہا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، فجر میں اگر امام مسجد میں آئے اور اس کے کرتے پہ 1 درہم کے برابر گو لگا ہو، پاخانہ لگا ہو، گوبر لگا ہو، کیا تم اس کی اقتدا کرو گے؟ بولو گے نہیں مولانا، میں کہوں گا ایڈجسٹ کر لو، تھوڑا سا تو لگا ہے، باقی قاری بہت اچھے ہیں، 7 لہجوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور ماشاء اللہ عظیم الجثہ ہے، کثیر اللحیہ ہے، عین ہا قاف بہت گانا نکالتے ہیں، نماز لمبی پڑھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا خصوصیات مت بتاؤ، نمازی کے بدن کا، کپڑے کا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مولانا کے کپڑے میں ناپاکی لگی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ میں سوچ رہا ہوں جس کے کپڑے پر ظاہری نجاست لگ جائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جس کا دل اسے نبی میں پورا کالا ہو چکا ہے ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ بہت اچھی گفتگو ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام۔ دیوبندیوں کے اجتماع میں جانے والوں، نماز پڑھنے والوں، بیٹیاں دینے والوں، بیٹیاں لینے والوں، تم کیا سمجھ رہے ہو ان سے ہمارا اختلاف کس بات پر ہے؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو لے کر ہے۔ ابھی رات بھر میں چھندواڑے میں رکا ہوں، تمہاری جماعت میں کوئی تو پڑھا لکھا ہوگا یا سارے عقل سے پیندل اور علم سے یتیم ہے؟ اگر چھندواڑے میں نہیں ہے تو بھوپال تمہارا گھر ہے، ایم پی کی راجدھانی ہے۔ سارے ایم پی کے دیوبندی مولویوں کو جمع کرو، میں ثابت کروں گا کہ تمہارے عالم نے تہذیب الناس میں 3 جگہ سرکار کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے، اور مولوی رشید گنگوہی نے اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن لکھا ہے۔ مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں حضور کے علم سے زیادہ شیطان لعین کے علم کو مانا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے سرکار کے علم پاک کو بچوں، پاگلوں، چرندوں، درندوں، گزندوں، جمی حیواناتوں، بہائم، پاگل سے کے برابر کہا ہے۔ تمہارے کلیجے پھٹ نہیں جاتے؟ ابے خبیثوں، نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جو تمہیں نماز دے کر گیا، جو دین دے کر گیا، جو قرآن دے کر گیا، جو اسلام دے کر گیا، اللہ کی معرفت دے کر گیا، اس کی بارگاہ میں تمہارے اکابرین نے یہ باتیں لکھی ہے۔ اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آن لائن آپ کتاب سرچ کریں، تہذیب الناس، براہین قاطعہ، فتاوی رشیدیہ، حفظ الایمان، یہ عبارتیں اس کے اندر مل جائے گی۔ اگر چھندواڑے میں تمہارا کوئی پڑھا لکھا مولوی ہے، عوام شانتی کے ساتھ بیٹھی ہے، دیکھو نعرے بھی نہیں لگا رہی، کتنے پرسکون بیٹھے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کا جسمانی حلیہ بگڑ جائے گا، گارنٹی میں لیتا ہوں آپ کے وجود نامسعود کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ آپ تشریف تو لائیے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، یا مجھے بلا لو بیٹا میں آتا ہوں۔ پورے ایم پی کے دیوبندی مولویوں کو جمع کرو اور تم پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آؤ، تنے تنہا یہ کلیم حنفی اس اعلان کے ساتھ آئے گا، سب ہوں عبید رضوی، میں خوف و رضا کا میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی کیا بات ہے؟ سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم دیوبندیت کے بڑے بڑے مدرسے قائم کرنا اور ان کی چلت پھرت دیکھ رہے ہو۔ میں نے بارہا اپنی تقریر میں ایک پیغام دیا اور پھر دے رہا ہوں کہ سنڈاس میں چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ ارے بے وقوف تو یہ کیا دیکھ رہا، داڑھی ہے، بہترین قرآن پڑھتے ہیں، بہت بڑے جامعہ کے فارغ ہیں۔ ارے جامعہ کیا کہنے حضرت؟ تو جامعہ کے فارغ ہونے سے کیا ہوتا؟ بہت بڑے مولانا، مولانا نہیں یہ مولانا ہے۔
جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، تو نبی کے فرمانے کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سب کو ایک کر سکے. جو سب کو ایک کرنا چاہتا وہ خود ایک فرقہ ہے. صلح کلی، پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا جس میں ملاؤ ویسا. یہ ادھر غوث پاک کا مرغا بھی کھاتا، ادھر جا کے کوا بریانی بھی کھاتا. ایسے دوگلے سب سے خطرناک ہیں. اور جتنے مولانا مولوی بیٹھے صدر سیکریٹری کے دباؤ میں آ کر حق بولنا مت چھوڑو، ہمیشہ ٹھکائی کرتے رہو. ذات اللہ ہے، صدر سیکریٹری کمیٹی والے تھوڑی ہے. جب نیا نیا فارغ ہوا تھا ہلکی ہلکی داڑھی آئی تھی، ایک جگہ امامت کرنے گیا، تقریر بڑی زوردار ہوئی. صدر صاحب جو ماشاء اللہ جبل اللحم سے گوشت کا پہاڑ تشریف لائے. تھوڑا سا عربی بھی سیکھ لو یار. جبل کے معنی پہاڑ، لحم یعنی گوشت، جبل اللحم یعنی گوشت کا پہاڑ. ابھی میں گیا شیموگا میں تقریر کرنے کے لیے، میرے پہلے سارے وہابی، دیوبندی، رافضی، مولائی، میلائی سب جا کر پولیس اسٹیشن میں بیٹھ گئے. یہ آ رہا ہے بہت گالی دیتا، بہت گالی دیتا، بہت گالی دیتا، اس کی تقریر روکو. تو اب سنی بھی بڑے زوردار. بالآخر بیچارہ ایس پی آ کر سامنے بیٹھا، بولے میں سننا چاہتا ہوں کیا گالی دیتے. بولے مولانا گالی مت دینا. میں نے کہا بالکل نہیں دوں گا. اور پھر میں چالو ہو گیا عادت کے مطابق بیدال کے قدم چوکر ہمڑ اقواس الناس مطمئنات تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب اقواس الناس مطمئنات تحقیق. بولتا ہوں واہ واہ کیا تلاوت کر رہے بہت اچھی. مطلب ایسا چل جاتا عربی فارسی میں ہوگا. بہرحال میں اماموں سے بھی گزارش کروں گا، پہلے تو مطالعہ وسیع رکھو، اور آپ کے روم میں کوئی آئے تو آپ کے چمکدار جبے اور نقشے سلیمانی اور شبیستان رضا اور چین بنگال کا جادو یہ کتاب مت رکھو. چھوچھا کرنے میں منع نہیں کرنا. کیا کریں گے بیچاروں کو تنخواہ کم دے دو تو چھوچھا ہی کریں گے. تنخواہ اچھی دو یار. بہت اچھا. حدیث کا سیٹ لگاؤ، فقہ کا سیٹ لگاؤ، تفسیر کا سیٹ لگاؤ. عرسوں پہ خرچہ کرنے والوں، بڑی بڑی نیازیں کرنے والوں، باپ کا 40واں ایسا کرنا جیسے بیٹی کی شادی ہے. ابے دلندر ایسا 40واں کرتے کیا؟ تجھے غم ہے کہ خوشی ہے باپ کے مرنے کی؟ تو اس سے اچھا ہے تو اپنے مسجد کے امام کے کمرے میں کچھ کتابیں باپ کے نام سے دے، وہ پڑھے گا. ارے ایسا تھوڑی عالم بن کر نکلا تو اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہر دن پڑھنے کی ضرورت ہے. حقیقت میں ہمارے پڑھائی کا زمانہ اب شروع ہوا ہے. ہاں تو اماموں کو چاہیے کہ اپنے حجرے شریف میں جہاں چمکدار جبے ہیں وہاں بہترین کتابوں کا سیٹ رکھے، اور تھوڑا سا تکلیف فرما کر لوگوں کے بیچ جا کر انہیں مسجد سے قریب کریں. ہم لوگ باہر جاتے نہیں، ہم فرماتے میں تو کنواں ہوں جس کو پینا ہوگا آئے گا. ارے بیٹے کنواں بننے کا زمانہ نہیں ہے، ابر بننے کا زمانہ. ابر وہاں برستا ہے جہاں پانی کی ضرورت. سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت، بہت اچھا پیغام. بہت اچھا. کنواں بن کے بیٹھا رہے گا، وہاں بھی آئے گا اچک کے لے کے جائے گا، رات بھی آئے گا اچک کے لے کے جائے گا. وہ نیٹ سے مرزا پلمبر کو سنے گا، جاوید غامدی کو سنے گا، شیخ محمد کو سنے گا، توصیف الشیطان کو سنے گا، جوکر نائک کو سنے گا، اور دھیرے دھیرے اندر ہی اندر وہ اپنا دین ڈیسائیڈ کر لے گا. علماء حضرات سے میں گزارش کروں گا، قوم سے کہوں گا خدارا خدارا ان کا خیال کیا کریں. خدارا خدارا ان کا خیال ایسے مت کریں کہ باپ مر گیا تو پرانے کپڑے دے دو، ہاں باپ کے جوتے دے دو، باپ کی بنیان دے دو، اور باپ کا موبائل وہ کون دے گا مولانا؟ باپ کا لیپ ٹاپ وہ کون دے گا؟ تیرا ابا. مطلب یہ نشانی کے لیے رکھو اور وہ دے دو، صدقہ دے دو. صدقہ ایسے کرتے. بہت عمدہ. بہرحال بہت اچھا. علماء کرام کو بھی چاہیے وقتاً فوقتاً لوگوں کو پیغام حق پہنچاتے رہے. یہ دیوبندیت جو پوری دنیا میں ناسور بن کے بدن اسلام کے اندر پھیل رہی ہے، اللہ کی قسم یہ کہتے مولانا احمد رضا نے ہمارے اکابرین کی عبارت کو بدلا ہے. مکے اور مدینے سے جو فتویٰ ہمارے اکابروں پہ آیا ہے حسام الحرمین کے اندر، وہ اصل میں مکے کے اور مدینے کے عالموں کو دھوکہ دیا گیا. وہ اردو نہیں
جانتے تھے. مولانا احمد رضا نے ٹرانسلیشن کرنے میں غلطی کی ہے, خیانت سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے, مولانا احمد رضا جنت کی سیر کر رہے ہیں, آپ کے اکابرین بھی جنت سے ایک اسٹاپ پہلے ہیں, اب ان کو چھوڑ دیجیے. تم ہو میں ہوں, تم بھی اردو بولتے ہو میں بھی اردو بولتا ہوں, تمہارے اکابرین کی زبان بھی اردو میں ہے. اب آ کر مناظرہ کر لو, میں ثابت کروں گا تمہارے اکابرین کی کتابوں میں کفر موجود ہے. نماز سے اختلاف تھوڑی ہے. مولانا آ کر لڑا کر چلے گئے, مولانا آ کر لڑا کے چلے گئے. ابے بے وقوف میں آ کے سیدھا سیدھا نماز کو بیان کر دوں, کوئی ناراض نہیں ہوگا. بابا پارٹی بھی خوش, تازیہ والے بھی خوش, دیوبندی بھی خوش, رافضی بھی خوش, نجیس الفاضلی والے بھی خوش, لیکن اللہ و رسول ناراض ہوں گے. کل بروز محشر اللہ کے حضور آپ بھی ہوں گے, میں بھی رہوں گا. فلاں دن تجھے چھندواڑے میں بلایا گیا تھا, تو نے حق گوئی سے کام کیوں نہیں لیا؟ یہ امام اہل سنت کا فیضان ہے کہ بریلوی علماء ملک کے چپے چپے میں جا کر جنگے کی چوٹ پر حق بیان کرتے ہیں اور باطل فرقوں کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں. باطل فرقوں کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں. یہ جو تبلیغی جماعت ہے اصل میں ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ جس جماعت سے, جس مشن سے جڑے ہیں, جس مسلک کی پیروی کرتے ہیں, ان مسلک کے اکابرین نے بارگاہ رسالت میں توہین کی ہے. جیسے مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب حفظ الایمان میں سرچ مارو آ جائے گی. آج کل ہم لوگ کتاب اس لیے لے کر نہیں چلتے کہ سب کچھ انٹرنیٹ پر ہے, سارا ڈاٹا موجود ہے, ہمارا بھی تمہارا بھی. اور جیسے للکار کر ہم تمہیں چیلنج دے رہے ہیں, کبھی ان کے منہ سے ہمارے بارے میں سنا؟ کیا کہنا ہے؟ نہیں سنیں گے. ابھی نہیں. کیوں نہیں؟ لوگ بولتے وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے, بہت نیک ہے. کچھ ہوگا تو بولیں گے. یہ بات بھی ہے, سبحان اللہ. قیامت کے لیے چھپا کے رکھا ہے. تم بتاؤ کہ احمد رضا کی کتاب میں یہ ہے, مصطفیٰ رضا, حامد رضا, مفتی احمد یار خان صدر الشریعہ کی کتاب میں یہ ہے. اس کا تصفیہ کرنے کے لیے میں آتا ہوں, لیکن چور کس منہ سے دوسرے کو چور کہے گا؟ تمہارے اکابرین نے گستاخی رسالت کی, مصطفیٰ کریم کی گستاخی کی ہے. تمہارے اکابرین پر کفر کا فتویٰ ہے, ہمارے اکابرین پر نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پیش کرو, میں اس کا تصفیہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب اتنا کھلا چیلنج تو دے رہا ہوں مناظرے کا, اور کیا بولوں؟ بے غیرتوں, اللہ و رسول کو منہ دکھانا ہے. جس جماعت میں تم جڑے ہو نماز و کلمے کے نام پر, اس کے اکابرین میں سرکار کی بارگاہ میں کیا لکھا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 15 پہ جب اس سے سوال ہوا نبی کو علم غیب ہے یا نہیں, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, خود سے ہے یا اللہ کی عطا سے, تو وہ کہتا مطلق علم غیب تو نہیں ہے, یعنی ٹوٹل, اور خود سے تو نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے. لیکن وہ تھوڑا بہت کیسا ہے؟ آپ کی ذات مقدسہ پہ علم غیب کا حکم کیا جانا, یعنی نبی کے لیے بعض باتوں کا علم غیب ماننا ایسا ہی ہے, ایسا علم غیب ہے جیسا بچوں کو, پاگلوں کو, جانوروں کو, پاخانے کے کیڑے کو ہوتا ہے, ایسا ہی علم نبی کو ہے. تمہاری نمازیں بیکار ہے اس لیے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں تمہارے مولوی نے ایسی بدفر کا بوجھ اٹھا سکے. میں ڈنکے کی چوٹ اور چھندواڑا میں, کربلا چوک کے اندر مائک میں, میدان میں, کان میں نہیں, میدان میں للکار رہا ہوں. اے دیوبندیوں, تمہارے اکابرین نے اپنی کتاب میں نبی رحمت شفیع امت کی شدید گستاخیاں کی ہے. اس بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. نماز و روزے کی دھوس ہمیں مت دکھاؤ. کیا بے وقوف لوگ ہو یار, تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی. کتے کے بچے کی آنکھ بھی 7 دن میں کھلتی ہے, تم کون سی نیند میں سو رہے ہو؟ علماء بار بار تمہیں بتا رہے ہیں, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. بیٹیاں دے رہے ہیں, بیٹیاں لے رہے ہیں, بولے نہیں دے نہیں سکتے, لے سکتے. کون سے مولانا نے فتوا دیا؟ وہ کس بے وقوف مولوی نے کہا کہ دیوبندی کی بیٹی لا سکتے, لا کر سنی بنانے کا ثواب ملے گا, بعد میں اس کے ماں باپ تیرے گھر میں نہیں آئیں گے. موت مٹی میں, شادی میں, بیاہ میں, چلے میں, چھٹی میں, خوشی میں, غمی میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے بولو ہاں تو بھی بولو, نہیں تو بھی بولو.
آئیں گے نا؟ مولانا کو بڑا جلانا ہے، چائے پلا کے ٹھنڈا کرو ان کا تعزیہ. آئیں گے نا؟ آج کل لوگوں کو بھی بہت سواری آتی، یہ انگلی میں انگلی جاتی، ہوش پات آتے بولتے اس کے آنگ میں، جس کو یہ نہیں معلوم ٹھنڈی میں کتنے ڈھیلے لیتے اور گرمی میں کتنے ڈھیلے لیتے. اور خوب ہلتا ڈھلتا لوگوں کا مستقبل بتاتا. ارے سوئی ٹوچو برابر ہو جاتا ہوں. کیا دیوانے چالے یار، کس کے بھی پاس جانا. اور مزار کا تو اتنا شوق، کہیں نہیں ملی تو خواب میں دیکھتے کہ فلاں جگہ ایک گزری، ہاں یہاں مزار والا ہو رہا. مزاروں کا تو پورا ایک کاروبار، ایک ریکٹ چل رہا. اچھا خاصا دھندا ہے یہ. ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگاوے چوکھا. ماشاء اللہ خود کے کھانے کا انتظام ہوا. اس پر مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا. بنگلہ دیش میں غریب نوجوان بڑا پریشان حال، بہت ہی بیچارہ بے روزگار انسان گھوم رہا تھا. ایک ہرے لباس میں بڑے سے عمامے میں سفید ریش بزرگ، جن کی چونچ لال تھی یعنی پان کھائے ہوئے تھے، ہاتھ میں عصا مبارک بھی تھا. اس کو لگا کہ بڑے نورانی بزرگ ہے، جا کر دعا کی بات کرتا ہوں. تو بولے حضور آپ کی خدمت میں دعا کی گزارش ہے، بڑا پریشان ہوں. تو پیر صاحب نے کہا میں فلانے درگاہ کا سجادہ نشین ہوں، ایک کام کرو تم میرے ساتھ چلو، کچھ دن رہو، انشاءاللہ کرم ہوگا. اب اس کے پاس بھی کچھ کام تھا نہیں، یہ بھی پیر صاحب کے ساتھ ہو لیا. اب پیر صاحب کا جب اس نے دیکھا وہاں معاملہ بہت اونچا ہے، نذرانے، ہدیے، تحفے، شکرانے اور ماشاءاللہ پیسوں کی ریل پیل ہے، تو یہ بھی وہاں پہ خدمت کرنے لگا. اب بہت دن ہو گئے تو اس نے کہا حضور اب مجھے جانا چاہیے، آپ دعا فرمائیے، لیکن کوئی تحفہ ہو تو دیجیے. اب پیر لوگ دینا بینک تو ہوتے نہیں، وہ تو لینا بینک ہوتے ہیں. وہاں دینا کم والا شارٹ نہیں رہتا، پورا لینا کم والا رہتا. وہ تو ہمارے پیر ہیں نا جو دیتے ہیں، تاج الشریعہ، محدث کبیر، یہ لوگ دیتے ہیں. اور جو دنیا دار پیر ہیں وہ صرف لیتے ہیں، وہ عمرو عیار کی زمبیل ہے، ٹھوستے ہی رہتے. اور سب مریدوں کے جیب پہ نظر رہتی ہے کس کا کتنا معاملہ اونچا ہے. جو ایک دم ہائی فائی ہے اس کا نمبر پہلے لگتا دعا کے لیے. جو پسینہ ٹپکا کر رکشا کھڑا کر کے چل پیچھے اتنے جلدی فیض ملے گا تجھے، ایسے ہی فیض مل جاتا. ہاں ماشاء اللہ پیر بھی بڑے چتر ہوتے ہیں آج کل کے، کیونکہ یہ منگل کے پہلے والے پیر تمہارا. اب اس نے کہا حضور کچھ دیجیے. پیر صاحب بولے بیٹا میرے پاس دینے جیسا تو کچھ نہیں. بولے کچھ تو دیجیے. تو کچھ نہیں. بولے کچھ تو دیجیے ورنہ درے پیر پر کھڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے بات کروں. پیر صاحب نے کہا اس کمبخت کو کیا کچھ نہیں آ رہا. تو دیکھا ایک مرا سا لاغر سا نحیف سا گھوڑی کا بچہ تھا، ماں مر گئی تھی بیچارے کی. بولے ایک کام کر اس کو لے کر چل. اب یہ بھی بڑی عقیدت میں محبت میں پیر صاحب کا نذرانہ ہے. گھوڑی کا بچہ لے کر چل رہا تھا. اس پہ سواری تو کر نہیں سکتا، سواری کرے گا کیسے؟ اسی کو اٹھا کے چل رہا تھا. گرمی کا زمانہ تھا، بیچارہ گھوڑی کا بچہ مر گیا. اب اس کو بڑا دکھ ہوا کہ پیر صاحب کا توجہ مجھ سے ضائع ہو گیا. لوگوں کو بڑی عقیدت رہتی ہے پیر سے. اچھا یہ سب سننی ہے، یہ سب اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، ولیوں کی نسبت میں یہ سب کرتے ہیں. تو سوچا یار پیر صاحب کا تبرک ضائع ہوا، اب ایسے پھینک دینا بھی مناسب نہیں ہے، تو اس کو یہی دفن کرتا ہوں. کھڈا کھود کے دفن کیا اور روتے بیٹھا، یا بابا یا پیر، یا بابا یا پیر. تو وہاں سے چند عورتوں کا گزر ہوا کہ ارے یہ تو کسی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا لگتا کوئی بہت بڑے بزرگ ہے. اتفاق سے ایک نے ہری اوڑھنی پہن رکھی تھی، اس نے ڈال دیا پیر صاحب کے مزار پر اور کھڑی ہو کے دعا کرنے لگی. ان کو کھڑا دیکھ، دعا دیکھ، اور بھی عورتیں آنے لگی، اور بھی لوگ آنے لگے. اب جب بیچاری کی شام میں آنکھ کھلی تو دیکھا بہت سارے پیسے. بولے یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے. پھر بیچارے نے جو دھندا شروع کیا، اتفاق سے کسی کا کام ہونا تھا اور وہ وہاں چلا گیا قبر پر، اس کا کام ہو گیا تو اس نے بھی پورا ہلہ کر دیا، فلانے مزار پر حاضر ہوا تو میری مراد پوری ہو گئی. اس طریقے سے لوگوں کا جماوڑا ہونے لگا، ہجوم لگنے لگا، عرس پاک بھی ہونے لگا. ماشاءاللہ عرس پاک بھی ہونے لگا. اب اتنی شہرت ہوئی، دور دراز وہ پیر صاحب جو بیٹھے تھے وہاں پبلک کم ہو گئی.
یہاں زیادہ آنے لگی. اب ان کو پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑے بزرگ نکلے ہیں اور بڑی مرادیں پوری ہوتی اور بہت بڑا 10 روزہ ان سے پاک ہوتا. تو یہ بولے چلو وہاں کے سجادہ نشین سے مل کر آتا ہوں. یہ پھر صاحب آئے اور جب دیکھا تو بولے تم کچھ دیکھے معلوم ہو رہے ہو. بولے حضور میں وہی تو ہوں جس کو آپ نے گھوڑی کا بچہ دیا تھا. بولے ہاں یار تم تو بڑے غریب تھے لیکن تمہاری نکل کیسے پڑی؟ اور یہ کون بزرگ ہے یہ واقعہ کیا؟ بولے حضور یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، وہ گھوڑی کا بچہ ہے جو آپ نے دیا تھا. تو پیر صاحب کو ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئے. بولے گھوڑی کا بچہ؟ بولے ہاں. لیکن بولے حضور میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے آستانے سے آپ کو اتنا فیض ملا؟ بولے ارے کم بخت وہ کوئی نہیں، اس کی اماں ہے. وہ اس کی اماں ہے. بڑا ٹرین چلا ہے مزاروں کا. دیکھو اسلام میں جس طرح مزاروں کے ساتھ تم معاملات کر رہے ہو اس کی اجازت نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بارے میں سخت فرامین ہے. یہ تو علماء نے فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جائے تو عام لوگوں کی قبر سے اس کی پہچان ہو کہ یہ الگ بندہ ہے. صرف ایک چادر ڈالی جائے، جب وہ پھٹ کر پرانی ہو تب دوسری ڈالی جائے. وہ چادر کی منت کرنے والوں، گادر کی منت کرنے والوں، بڑی دیکھ چھوٹی دیکھ کی منت کرنے والوں، کڑے گھوڑے ناڑے کی منت کرنے والوں، سن لو دین میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. دین میں اس چیز کا کوئی حکم نہیں ہے. یہ ساری بدعتیں ہیں جو تم نے ایجاد کر رکھی ہے. اب جس کی دیکھو اس کی مذاق بن رہی ہے، جس کو دیکھو اس کا عرس ہوتا جا رہا ہے. اور عرسوں کے نام پر جو بھنگانے ہو رہے ہیں اور اولیاء اللہ کے ساتھ جو عقیدتوں کا کھلواڑ ہو رہا ہے، جیسے سیدنا تاج الدین بابا ان کا برتھ ڈے منا کر کیک کاٹا جا رہا ہے. یہ وہابی دیوبندی کہہ رہے دیکھو یہ بریلویوں کا دین ہے. اللہ کی قسم اگر تمہیں بریلویوں کا دین سمجھنا ہے تو امام احمد رضا کی کتابیں پڑھو، امام احمد رضا کی فکر کو دیکھو. ان بدعاتیوں سے اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بریلویوں کا دین ہے. تم نے دین کا مذاق بنا ڈالا ہے. عرسوں کے نام پر، مزاروں کے نام پر، چادر کے نام پہ. تم سے کس نے کہا کہ منت چادر کی ہوتی ہے؟ یہاں جتنے مولانا بیٹھے ہیں کوئی کھڑے ہو کر مجھے بتائے کہ منت شرعی چادر کی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. منت یہ ہوتی ہے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، طواف کروں گا، اعتکاف کروں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے پورے اسلام پر نگاہ ڈالی تو مجھے سب سے بہترین عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ملا وہ بھوکے کو کھانا کھلانا. ہمارے یہاں ایک صاحب ہے چھٹی مس نہیں ہوتی. مدرسے کا جلسہ تھا، مولانا چندہ مانگنے گئے، چپل گھس گئی، آج آؤ کل آؤ پرسوں آؤ ترسوں آؤ نرسوں آؤ. حضرت نے کہا میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے کہا چلو ان کا علاج میں ہی کرتا ہوں. میں حضرت کے ساتھ پہنچا. میں نے کہا بھائی یہ جلسہ ہے، اس میں آپ کیا تعاون دے رہے ہیں؟ تو بولے پوسٹر دکھائیے. پوسٹر دیکھ کے ارے 4 مقرر، 4 ناطقاں، 2 شاعر، 1 نقیب، اتنے علماء، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی، فلاں کی کیا ضرورت تھی. ہم کو سمجھا رہا. میں نے پوسٹر رکھا سائڈ میں. میں نے کہا یہ بتاؤ دنیا میں کروڑوں انسان ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہے. تو میں نے کہا آپ کے تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت تھی؟ آپ کے آنے سے سورج 2 ہو گئے، چاند ڈبل ہو گئے، کیا ہو گئے؟ چھٹی نہیں ٹوٹے گی. ہر چھٹی کو فلائٹ سے جائیں گے اور چادر چڑھائیں گے 20,000 کی. یہ باہر نہیں آتے، چادر پہلے آ جاتی ہے. ابے بے وقوفوں جب تمہیں معلوم ہے اجمیر کے رافضی مجاور صحابہ پر بھونکنے والے کتے اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگوں کی عقیدتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. جیسے ہی گیٹ میں گھسا چھندواڑے والے کی مراد پوری ہو رہی ہے، بمبئی والے کی، پونے والے کی، لندن امریکہ والے کی، غریب نواز کے آستانے پر. لیکن جو وہاں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑا، دن رات چٹک کے ہے مزار سے، وہ لوگوں سے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کی نظر لوگوں کے جیب پر کیوں ہے؟ کیونکہ غریب نواز نے اس کو منہ موڑ لیا. جس سے غریب نواز سے منہ موڑا اس کی طرف ہم منہ کریں گے. اجمیر جائیں گے تو مجاوروں کو پیسہ دیں گے؟ بالکل نہیں. جیسی گیٹ میں گھسو چادر تان لیں گے.
یہ میرا یہ تیرا، خالی 5,000 تو خادم ہے، اور حرام خور لوگوں سے بھیک مانگ کر، آئی فون چلا کر، بہترین کپڑے پہن کر یورپ اور امریکہ کا ٹور کرتے ہیں، عالی شان جوتیاں پہنتے، ٹک ٹاک بناتے ہیں، انسٹا پر ریل بناتے۔ ان رافضی کتوں کی ریل دیکھو، ان بھیک منگوں کی۔ میرا تو داخلہ بینک ہے اور فرض واجب بھی نہیں ہے جانا، 3 مرتبہ جا کے آ گیا، بس یہیں سے پکار لیتا ہوں، کام بن جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیوں؟ اب جیسے ہی اندر گھسے، لا چادر کا، لا گاگر کا، لا چھوٹی ریک کا، لا بڑی ریک کا، لا جنتی دروازے کا، لا جہنم سے بچنے کا۔ ابے حرام الدہر کہیں کے تو جیسے پونگے پنڈت کو دے کر ہم اپنی آخرت برباد کیوں کریں؟ نماز کے ٹائم ایک بھی مجاور آپ کو مسجد میں نہیں دکھے گا۔ یہ قبروں کی کمائی کھانے والے جنہوں نے بزرگان دین کے آستانوں کو بدعات و خرافات کا اڈا بنایا ہے، اور پھر ان بزرگوں کے نام پر کوئی لال کپڑے پہن رہا ہے، کوئی پیلے ہی کپڑے پہن کر عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے سفید کپڑا پہن کر عمرہ کیا تو کیوں کہتا ہے میرا فلانا پیر پیلے کپڑے پہنتا تھا؟ پیر حجت نہیں ہے، قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، اجماع حجت ہے، حیات حجت ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، شریعت مصطفیٰ۔ پورا لگ گیا نا، 2 روٹی زیادہ کھا، چل مجھے پرواہ نہیں، دوبارہ بلائے گا کہ نہیں بلائے گا، مجھے خدا تنگ نیس پائے موڑا لنگ نیس۔ خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے، میرا پیر لنگڑا نہیں ہے، بڑا نہیں۔ تاج الشریعہ نے شیر پالا، تاج الشریعہ نے شیر پالا، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ سنو رے، منہ دیکھ کے میرا نہیں کرتا میں، سیٹ صاحب ہے تو ڈر جاؤں گا، سیٹ ہوگا میرے گھر پر۔ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ تم جیسے سیٹوں کو میں جیب میں رکھتا ہوں۔ میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں۔ تم نے بزرگوں کے نام پر کیا بدعات مار رکھی ہے؟ کوئی بال ہی کی نہیں، وہ کٹا رہا ہے 22 فٹ کے 25 فٹ کے بال، اور وہ بال دھو کے پھر ابھی بیماری ہو جائے گی۔ یہ کتے کتنے اس کے اندر جوئیں ہوں گی، کتنے کیڑے مکوڑے ہوں گے، چھی یہ دلندر کے بال دھو دو گے۔ فلانے تاج داس کے ملنگا۔ ایک ہمارے یہاں پیر صاحب بولے ہم ہیں مولا علی کے ملنگ، لاؤ ہمارے لیے پلنگ، بناؤ بھنگ۔ اتنے میں ہو گئی اذان، تو بولے مولویوں سے ہم ہے تنگ، ان سے ہماری ہے جنگ۔ کوئی پیلے ہی کپڑے پہن رہا ہے، میں فلانے سلسلے کا ہوں، میرے سلسلے کے کپڑے یہ۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ۔ اتنی پیاس لگی بیٹا؟ کتنی ٹھنڈی میں پیاس لگتی، ماشاء اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اے چھندواڑے کے مسلمانوں، اللہ نے اگر کسی کو رول ماڈل بنایا ہے، کسی کو آئیڈیل بنایا ہے، کسی کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا نمونہ بنایا ہے تو وہ نبی کی ذات ہے۔ قربان جائیے صحابہ پر جنہوں نے نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ازدواجی زندگی خانگی معاملات غزوات کے حالات سفر کو حضر کو مسجد نبوی کی زندگی کو ایک ایک سیکنڈ کو لکھ دیا حدیث کی کتاب میں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو میرے آقا نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا جو نبی پورا دین لے کر آیا وہ کپڑا کیسے پہننا چاہیے نہیں بتائے گا؟ تو کہہ رہا میرے سلسلے کے پیر نے پہنا ہے پیلا تو میں پیلا ہی پہنوں گا۔ تیرا پیر حجت نہیں ہے، ان کی اپنی پسند ہو سکتی ہے، شریعت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، اسی میں اپنے مردے دفناؤ۔ نبی نے جب بھی عمرہ کیا سفید احرام میں کیا۔